اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں اقبال اور مغربی تہذیب۔ اقبال کا مغربی تہذیب کے بارے میں کیا نقطہ نظر تھا؟ اقبال اپنے اشعار سے مغربی کی تہذیب کے بارے میں جو سوچ رکھتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک روشنی کا درجہ رکھتا ہے۔ ہوا یہ کہ 16ویں صدی عیسوی میں جب ترکوں نے مشرقی یورپ پر قبضہ کیا، اسے اپنا حصہ بنا لیا، تو اس علاقے سے بہت سے عالم لوگ مغربی یورپ میں چلے گئے۔ قبل ازیں ہسپانیہ پر جو 700 سال مسلمانوں کی حکمرانی تھی اور وہاں علم و ادب اور سائنس کا طلب تھا، انہوں نے قبضے میں لے کر وہاں کی ساری علمی، ادبی اور سائنسی تجرباتی ورثے کے اوپر یورپ نے قبضہ کر لیا۔ یورپ سے مراد اقوام فرنگ ہے، جس میں فرانس ہے، انگلستان ہے، جرمنی ہے، ہالینڈ ہے، تو پرتگال ہے۔ ان لوگوں نے مشرقی علوم کو، جو مسلمانوں کے علوم تھے، ان کو اپنا لیا اور خود کو انہوں نے سائنسی ترقی کے راستے کے اوپر ڈالا۔ قبل ازیں یورپ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا اور مسلمانوں کے پاس جا کے علم حاصل کرتے تھے، لیکن جب مسلمان علاقوں سے علماء ان کے پاس گئے تو انہوں نے اپنی ترقی کو مادیت کی طرف، سائنس کی طرف موڑا اور سائنسی ترقی سے کارخانے بنائے، ایجادات کی، بحری بیڑے بنائے، تجارت کو، معیشت کو سنبھالا دیا۔ اور پھر یہی اقوام جن میں انگلستان کے انگریز، فرانس کے فرانسیسی، جرمنی، پرتگالی اور ہالینڈ کے ڈچ وغیرہ، ان کی نظر میں بیرونی دنیا جو بکھری ہوئی تھی، بالخصوص افریقہ اور اس کے وسائل اور اس کے ممالک، اور ایشیا کے وسائل اور وہ ممالک، چنانچہ انہوں نے ایشیا کی طرف، افریقہ کی طرف اپنے بحری بیڑے روانہ کر دیے اور آہستہ آہستہ تجارت کے بہانے ان ممالک کی معیشت پر قبضہ کیا، اور پھر تجارتی کوٹھیاں بنانے کے بعد اپنی فوج کو خاموشی سے منظم طریقے سے منظم کیا اور اس علاقے میں سیاسی مداخلت کر کے مختلف ممالک کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس طرح وہ معاشی طور پر مستحکم ہو گئے، سیاسی طور پر مستحکم ہو گئے، اور ایک ایسا وقت آیا کہ انگریزوں کی راجدھانی میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے مسلمان ممالک پر بھی قبضہ کر لیا، جن میں تیونس، لیبیا، سوڈان، مراکش، مصر اور شام، حجاز، فلسطین، ترکی، ایران، اور یہاں پر ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی انہوں نے ہندوستان کی سلطنت چھین لی، اور باقی جو ریاستیں جن میں بلوچستان، افغانستان اور
टीपू सुल्तान का इलाका दक्कन, बंगाल का इलाका, ये भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। पंजाब का इलाका, सरहद सिंध का इलाका, ये सब उन्होंने छीन लिया। और वो मुसलमानों की जो शानदार तहजीब पहले यहाँ पे थी, जब इन्होंने मुसलमानों को शिकस्त दे दी तो ये मशहूर किया कि मुसलमानों की तहजीब किसी काम की नहीं है, इनका इल्म किसी काम का नहीं है, इनका माजी जैसा भी था वो जदीद वक्त का साथ नहीं दे सकता, लिहाजा मगरब का साथ दो, मगरबी उलूम का साथ दो। मगरबी उलूम की बुनियाद क्या है? मगरबी उलूम की बुनियाद अक्ल पर है, अकलियत पर है, अकल पसंदी पर है। यानी जो अकल दलाइल पेश करे उन्हीं को तस्लीम किया जाए, और जो सियासी तरक्की है, जो मुआशी तरक्की है, उसको हासिल किया जाए और अपनी बरतरी और बालादस्ती दुनिया के ऊपर कायम रखी जाए। ये मगरब का नजरिया था। तो उलमा इकबाल जिस वक्त यहाँ पे शऊर की जिंदगी में दाखिल हुए तो उस वक्त हिंदुस्तान में दो तबका हाय फिक्र थे। एक तो वो लोग थे जो मशरक की रिवायात को, इस्लामी रिवायात को सीने से लगाए हुए थे और इस्लामी रिवायात को सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे आला तस्वर करते थे और उसी तहजीब और सकाफत को ही अपने लिए रहनुमाई का जरिया समझते थे। दूसरे वो लोग थे जो मगरब से मुतासर हुए, मगरब की तरक्की याफ्ता सूरत हाल, यूरोप की चकाचौंध रोशनियों, वहाँ पे साइंस की ईजादात, मुख्तलिफ किस्म के वहाँ पे शानदार इमारात, मुख्तलिफ किस्म के इदारे, और मुआशी हवाले से नहायत ही तरक्की याफ्ता कौम की हैसियत से जब उन्हें देखते तो ये लोग मगरब की तकलीद में चल पड़े और ये लोग अपने आप को रोशन ख्याल कहते थे। अल्लामा इकबाल ने भी यूरोप का दौरा किया, तालीम हासिल की, वहाँ से मैं 3 साल तक क़याम किया और वहाँ से बैरिस्ट्री की, PhD की, बल्कि MA का इम्तहान भी उन्होंने दिया वहाँ पे। तो वहाँ के तालीमी इदारों को, वहाँ के सियासी इदारों को, वहाँ के समाजी इदारों को और वहाँ पे जो मईशत का निज़ाम था उसको और मुआशरत को उसने करीब से देखा। और जब वापस आए तो मगरब से जहाँ वो मुतासर हुए, दूसरी तरफ वो मगरब को उन्होंने लोगों के लिए, आम इंसानियत के लिए नुकसानदेह भी करार दिया। अपने जहन में तनकीदी नुक्ता नज़र लेकर भी वो यूरोप से पलटे। इसलिए कहने लगे, अपनी शायरी में जैसे कहते हैं कि जब मैंने मगरब को देखा तो क्या सूरत हाल थी, कहता है नज़र को खीरा करती है चमक तहजीब मगरब की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है। कि ऐसे नग लगे हुए हैं जो नकली हैं, जाली हैं, अगरचे इनकी चमक है असली हीरों की तरह, मगर ये असली हीरे नहीं है। असली हीरे इकबाल की नज़र में क्यों नहीं है? इकबाल मगरब को असली हीरे इसलिए नहीं कहता और इनको मसनूई हीरे कहता है, इसलिए कि इनका नुक्ता नज़र सिर्फ मुआशी तरक्की है। मुआशियात के हवाले से उन्होंने, साइंस के हवाले से उन्होंने, मशीनरी के हवाले से उन्होंने, टेक्नोलॉजी के हवाले से उन्होंने पेशरफ्त की, मगर अखलाकी लिहाज से, इंसानियत के लिहाज से वो पस्ती के जो है ना जी दर्जे पे चले गए। क्योंकि जो चीज़ भी वो हासिल करते हैं अपने हिर्सो आज से, अपने हवस से, अपने लिए हासिल करते हैं। बाकी इंसानियत मजमूई तौर पर उनकी तरक्की से वो जो है मुस्तफीद नहीं होती। सारी इंसानियत सिर्फ अपने लिए तो वो बालादस्ती हासिल कर लेते हैं, तमाम बनी नौ इंसान के लिए उनकी तरक्की वो जो है वो उसके फवायद उन तक नहीं पहुँचते। इसलिए इकबाल इसको कहते हैं कि ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है। इकबाल को शक इसकी शराफत में नहीं है, हर मुल्क में मजलूम है यूरोप का खरीदार। अगरचे बाहर से वो इंसानियत के नारे लगाते रहते हैं,
ہیومنٹی کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں، لیکن در حقیقت ہیومنٹی کا نعرہ صرف ان کے اپنے تک محدود ہے یا اپنے خاص لوگوں تک جو ان کے مراد یافتہ یا ان کی سائڈ میں لینے والے لوگ ہیں، صرف ان کی وہ حمایت کرتے ہیں، باقیوں کو حمایت ان کی نہیں ملتی۔ اب علامہ اقبال نے اصولی بنیاد پر ایک بات کی، دو باتیں کی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مغرب نے سائنسی اور عقلی بنیاد پر ترقی کر لی اور اپنی معیشت کو، اپنی سیاست کو بہتر بنائے، اور اپنے معیشت اور سیاست کو بہتر بنانے کے بعد جب وہ باقی لوگوں سے، باقی دنیا کے اوپر مسلط ہو گئے، چھا گئے، ان کو مغلوب کر لیا، ان کو اپنا غلام کر لیا، اپنی حکومتیں وہاں پہ قائم کر لی، ممالک کو اپنا جو ہے راجدھانی یا کالونائزڈ کر لیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کی مدد نہیں کی جانے لگی، بلکہ صرف لوٹ کھسوٹ سے اپنے آپ کو امیر سے امیر تر بنا لیا گیا، طاقتور سے طاقتور بنا لیا گیا، اور محکوموں کو، غلامی کو جو ہے نا جی، مزدوروں کی غلامی کو، ان کو وہ روا رکھا گیا۔ مزدوروں کو افریقہ سے پکڑ کر امریکہ لے جایا جاتا اور وہاں ان سے زبردستی مزدوری کرائی جاتی۔ یہ جو غلاموں کا ٹریڈ شروع ہوا، یہ مغرب کے ہی توسط سے ہوا کہ قوموں کو پکڑنا، لوگوں کو کسی ملک پر غلبہ حاصل کر لینا اور وہاں کی آبادی کو پکڑ کر غلام بنا لینا، اور اپنی کنٹری میں جا کر کھیتوں میں ہل چلانا، تمباکو کاشت کرنا، گنا کاشت کرنا، کپاس کاشت کرانا، گندم کاشت کرانا، یا اپنی فیکٹری میں بطور ملازم لگانا، 18 گھنٹے ان سے کام لینا، بلکہ چھٹی بھی نہ دینا۔ یہ کیا تھا؟ یہ استحصال مزدوروں کا شروع ہوا، اور اس کے ساتھ بارے میں جب خوشحالی آئی تو اور بھی اس میں قباحتیں آ گئی، مثلا اریانی آ گئی، فحاشی آ گئی، اور وہاں پہ سود خوری عام ہو گئی، شراب نوشی عام ہو گئی۔ تو یہ جو آزاد خیالی کی وہاں پہ ایک روش چلی، اقبال اس کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے کہ یہ میخاری ہے، یہ سود خوری ہے، یہ جناب عورتوں کو بلا جواز بغیر جو ہے نا جی وہ حد سے زیادہ ان کو آزادی دے کر ان کو جو ہے وہ ایک شمع میخانہ بنا دیا گیا۔ تو اقبال اس کی جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں، جہاں اس کی ترقی کے طرفدار ہے وہاں ان کی قباحتوں کے اقبال نقاد بھی ہیں۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، مشرق سے بیزار نہیں ہو، مغرب سے بھی پرہیز مت کرو، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ فطرت یہ کہہ رہی ہے کہ تو ہر رات کو روشن کر کے صبح میں بدل دے، یعنی اقبال کو تاریکی سے نفرت ہے، اور تاریکی خواہ مغرب کی روشن فضاؤں میں ہی کیوں نہ ہو، اقبال اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو اقبال تہذیب مغرب کی ان خامیوں کو، جن میں دوسری قوموں کا استحصال، غلامی اور میخاری اور سود خوری، جناب والا جو ہے نا خواتین کی حرمت اور احترام نہ کرنا، اقبال اس کے مخالف ہے، لیکن اس کی کچھ اچھی باتوں کو بھی وہ یورپ کی کچھ اچھی باتوں کو بھی وہ کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو ان کی اچھی باتیں ہیں، ان کو اقبال اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ان کا تحسین بھی کرتے ہیں۔ مثلا وہ یہ ہے کہ اقبال مغرب کی محنت کے جذبے کو جو ہے اس کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ کی پابندی کرتے ہیں، اور ٹائم کے وہ پابند ہیں، اور ٹائم کے پابندی کے ساتھ کاروبار میں وہ دیانت سے بھی کام لیتے ہیں، یعنی دیانت داری کاروباری اور وعدے کا پابند ہونا، اور محنت سے جو ہے نا جی وہ کام کرنا۔ محنت کا مطلب ہے ایک اپنا مقام ہے، محنت سے کام لینا، اور پھر جو ہے ٹائم کی پابندی کرنا۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ خصلتیں، یہ عادتیں دراصل ہیں تو مسلمانوں کی، لیکن یہ انگریزوں نے اپنا لیا ہے۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی ان چیزوں کو جو بھلا چکے ہیں ان کو دوبارہ جو ہے ریوائیو کرے، زندہ کرے، احیا کرے ان کا۔ تو مغرب کی تہذیب کے حوالے سے اقبال کہتے ہیں کہ وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندان مغرب کو ہوس کے پنجائے خونی میں تیغ کار جاری ہے، یعنی حریص تو ہیں یہ، دوسرے ملکوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، تکبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا،
جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے، مغربی نظام کی تمام تر جو بنیاد ہے وہ سرمایہ داری پر ہے، وہ سوشلسٹ طرز کے اوپر نہیں ہے۔ جس طرح روس اور چین کا سوشلسٹ طرز پر سماجی ڈھانچہ اور معاشی ڈھانچہ ہے، تو مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر جو ہے وہ ڈھانچہ ہے۔ اور سرمایہ دار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ تمام سرمایہ کو اپنے ہی بینکوں میں اور اپنے ہی تجربے میں بھر لے، دوسروں کے جو اثاثے ہیں ان کو اپنا بنا لے، دوسروں کے جتنے بھی وسائل ہیں ان پر قبضہ کر لے۔ یہ سرمایہ داری ہے۔ یہ پیر کلیسا کے کرامات ہیں۔ آج بجلی کے چراغوں سے منور کی افکار، جلتا ہے مگر شام و فلسطین پر میرا دل، تصور سے کھلتا نہیں یہ عقدۂ دشوار۔ شام اور فلسطین جو مسلمان علاقے ہیں، ان کو تو اپنے پنجائے خونی سے انہوں نے جو ہے خون سے رنگین کیا ہوا ہے، وہاں ان کی انسانیت جو ہے وہ کھو جاتی ہے، اور اپنے علاقے پر کوئی اس قسم کا یعنی تھوڑی سی چوٹ لگتی ہے تو پھر جو ہے وہ چیخ اٹھتے ہیں۔ اب یہ جو ہے اقبال اس کو کردار کا دوہرا پن کہتے ہیں۔ یہ دوہرا پن اقبال کو مغرب کی پسند نہیں، اور بقول خلیفہ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحفیظ، اقبال اپنے اشعار میں کسی نہ کسی جگہ مغرب کے اوپر چوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ اقبال فرماتے ہیں، یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات، یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ دوسروں کی لہو پی جاتے ہیں، دوسروں کے وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں، ملکوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں، اور دوسری طرف مساوات کی تعلیم دے دیتے ہیں کہ برابری کیا ہوا؟ برابری تو نہیں ہے، آپ خود برابری کو اختیار نہیں کرتے اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ برابری کی تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، یعنی اوروں کے لیے نصیحت، خود میاں فصیحت، یعنی جو ہے جی دکھاوے کا پہلو اور کرنے کا پہلو اور۔ بہت دیکھے ہیں میں نے مغرب و مشرق کے پیمانے، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صحابہ، اور یہ فرنگ سمجھتا ہے کہ میں سرمایہ داری سے، دوسرے ممالک پر قبضہ سے اور تجارت سے، اپنی معاشی ترقی سے، معاشی مضبوطی سے میں ساری دنیا کو قبضہ کر کے عیش و عشرت کی جو ہے وہ زندگی بسر کروں گا، اور ہماری عیش و عشرت ہوگی، ہماری قوم کی عیش و عشرت ہوگی، ہم جو ہے وہ خوشحالی سے رہیں گے۔ تو علامہ اقبال کہتا ہے یہ ان کی خام خیالی ہے۔ عیش و عشرت کسی اور معاشرے میں ہے، وہ معاشرہ جس میں سماجی انصاف ہو، جس میں اخوت ہو، جس میں ہمدردی ہو، جس میں انسانیت ہو، جس میں جو ہے انصاف کا پہلو ہو، برابری ہو، وہ معاشرے اور ہیں، اور وہ اسلام میں ہے۔ اسلام میں ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ ڈھونڈ رہا ہے فرنگ ایسے جہاں کا دوام، وائے تمنا خام، وائے تمنا خام، یہ خام تمنا ہے، اس کی خام تمنا ہے۔ فرنگ ڈھونڈ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے عیش جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوں، تو یہ اس طرح نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ انہوں نے مشرق و مغرب میں پورے گلوب کے اوپر برپا کر رکھا ہے، اپنی سائنسی برتری کے اوپر، اپنی ٹیکنالوجی کی برتری کے اوپر، اپنے جدید علم کی برتری پر، تو یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ فاسسٹ روپ اختیار کر جائیں گے۔ فاسسٹ مطلب یہ ہے کہ اپنی من مانی کرنا، دوسرے کی دکھ درد اور اس کی آہوں اور فریادوں کو نہ سننا۔ جب یہ فاسسٹ روپ اختیار کر جائیں گے تو اس وقت یہ خود بخود زوال پذیر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اقبال کہتے ہیں تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنی خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور اقبال کی بات درست ثابت ہوئی کہ اقبال کی وفات کے 1 سال کے بعد دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی، اور کروڑوں انسان جو ہے اس کا لقمہ اجل بنے۔ وہی یورپ والے، جرمنی والے، فرانس والے، انگلینڈ والے آپس میں لڑ پڑے، اور لڑنے کے بعد جو ہے ان کی جو وہ قوت تھی، اس قوت کو دھچکا لگا، اور اسی کے سبب ہندوستان کو آزادی نصیب ہوئی۔ یہ پاکستان جو ہے اس کی صورت میں، ان کی کمزور ہونے کی صورت میں وجود پذیر ہوا۔ تو تہذیب جو ہے جو ہندوستان کے اوپر ان کی چھائی ہوئی تھی ایک لحاظ سے، وہ ڈائریکٹ تو جو ہے ان کی حکمرانی یہاں سے ختم ہو گئی، مگر انڈائریکٹ حکمرانی کو انہوں نے پھر بھی برقرار رکھا۔ ابھی وہ یونو کی صورت میں برقرار ہے،
کبھی وہ جناب RCD کی صورت میں برقرار ہے، کبھی وہ لیگ آف نیشنز کی صورت میں برقرار رکھا، کبھی کامن ویلتھ کی صورت میں برقرار رکھا، کبھی نیٹو فورسز کی طاقت کی بنیاد پر ابھی تک برقرار رکھا ہے، اور دیگر معاہدوں سے انہوں نے جو ہے ان مسلمان ممالک کو یا جو زیر دست ممالک تھے ان کو ابھی تک بھی اپنا معاشی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے اور جناب والا تہذیبی لحاظ سے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ہم خود اپنے ملک کو دیکھ لیں، ہندوستان کے ملک کو دیکھ لیں، ہمارے یہاں پہ عدلیہ کا نظام جو ہے وہ 1835 کے ایکٹ کے تحت چل رہا ہے۔ ہمارے تمام ادارے جو اس وقت تعلیمی ادارے ہوں، انتظامی ادارے ہوں، وہ سارے انگریزوں کی طرف پر ہیں، ان کو ہم تبدیل نہیں کر سکے۔ یہ انہوں نے اس قسم کا نظام مستحکم کر دیا کہ یہ لوگ، یہ جو غلام یا کالونائزڈ کنٹریز تھے، وہ ان کی ذہنی غلامی سے، انتظامی غلامی سے، معاشی غلامی سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے۔ کسی حد تک تو انہیں آزادی ملی کہ لوکل لوگوں کو وہاں پہ حکمران بنا دیا گیا، لیکن وہ لوکل حکمران جو موجودہ ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح مغرب کے دست نگر ہوتے ہیں اور انہی کی پالیسیوں کے اوپر گامزن رہتے ہیں، ان سے وہ سرتابی نہیں کر سکتے، یہ ان کی مجبوری ہے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ داری کا اب بھی دنیا اسی طرح جو ہے نا جی کسی نہ کسی طرح سے اسی طرح ان کی غلامی میں موجود ہے، اگرچہ ان کو دوسری عالمی جنگ کے نتیجے میں بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ یہ جو غربت ہے، یہ جو افلاس ہے، یہ جو غلامی ہے، یہ جو نچلے طبقات ہیں، یہ جو کرانے والے کلاش اور مفلس لوگ ہیں، ان لوگوں کی دستگیری کون کرے گا؟ اس کی دستگیری یہ چکا چوند روشنی والا یورپ، یہ خلاؤں تک پہنچنے والا یورپ آج تک نہیں کر سکا۔ دنیا میں افریقہ میں بھوک ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جوتے نہیں ہیں، تن برہنہ ہے، بیماریاں ہیں، اور جناب مختلف قسم کے جو ہے نا جی وہ آفات ہیں۔ ان آفات کا یہ سائنسی ترقی کوئی مداوع نہیں کر سکی، اور انسانیت کسی نہ کسی جگہ دنیا میں اسی طرح سے سک رہی ہے اتنی ترقی کے باوجود۔ علامہ اقبال کہتا ہے یہ صورتحال ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ مغرب کا جو میخانہ ہے، وہ مغرب کا میخانہ دیر پا نہیں ہے، دیر پا نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی جگہ پر فال کر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں انسانی جو اصول ہیں، اقدار ہیں، وہ ان کی کمی ہے۔ عقل پرستی تو ان میں ہے، عقل کے اوپر تو وہ چل رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے کہ دنیا میں صرف عقل نہیں، اس میں عشق بھی چاہیے، اس میں جذبہ بھی چاہیے، دل کا جو ہے نا جی اس میں بڑا دخل ہے، یعنی یقین کا اس پہ بڑا دخل ہے۔ اقبال ایک دل کی بات کرتے ہیں، دوسرے عقل کی بات کرتے ہیں۔ تو دل کیا ہے؟ وہ روحانیت اور اخلاقیت کا علم بردار اور منبع ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ روحانیت کے حوالے سے چونکہ مغرب خالی ہے، اس لیے جتنے بھی چکا چوند ان کی زرق برق صورتحال ہے، وہ کسی نہ کسی جگہ پر ماند ہو سکتی ہے۔ پیر میخانہ یہ کہتا ہے کہ ایوان فرنگ سست بنیاد بھی ہے، آئینہ دیوار بھی ہے، خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، فرنگ راہ گزرے سائل بے پناہ میں ہے، خود بخود گرنے کو ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، خود بخود گرنے کو ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے پڑتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ، یہ کس کے ہاتھوں جو ہے گر کر جو ہے وہ فرنگ جو ہے نا جی وہ آپ سمجھ لیں کہ محکومی کی صورت میں آ جائے گا۔ اب جو حکمران ہے وہ ایک بار اس چیز کا بھی جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مغربی تہذیب بالآخر اس نے جو صرف اقلیت کی بنیاد پر، صرف مادیت کی بنیاد پر اپنی بنیادیں استوار کر رکھی ہیں، یہ کھوکھلی ہیں، اور یہ کسی نہ کسی جگہ پہ یہ گر سکتی ہیں جب تک یہ اس میں روحانیت کی جو ہے وہ روحانیت کا پہلو نہ ہو۔ تو اقبال سرمایہ داری کو اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی روحانیت کو، اخلاقیت کو، انسانیت کو، عقیدت کو، ہمدردی کو، اور جناب والا جو انسانی اقدار ہیں
उनको भी इकबाल बाहर सूरत जो है वो इंसानी समाज का हिस्सा समझते हैं। मगरब सिर्फ अपने लिए इन चीज़ों को रवा समझता है, बाकियों के लिए नहीं। जिसे कसाद समझते हैं ताजरान फिरंग, वो शय मताए हुनर के सिवा कुछ और नहीं। जिसे कसाद समझते हैं ताजरान फरंग, वो शय मताए हुनर के सिवा कुछ और नहीं। मशरक़ के खुदाबंद सफ़ीरान फिरंगी, मगरब के खुदाबंद दरख्शंदा फलजात। ज़ाहिर में तजारत है, हकीकत में जुआ है। सूद एक का लाखों के लिए मर्ग मफाजात है, दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। एहसास मुरवत को कुचल देते हैं आलात। ये जो मशीनें सिर्फ प्रोडक्शन देती है, सिर्फ मुआशी तरक्की देते हैं, इकबाल की नज़र में मुआशियात के हवाले से इंसान को चांद तक ये पहुंचा सकती है, लेकिन जब अखलाकियत और रूहानियत ना हो तो फिर वो दुनिया में तो ऐशो इशरत है, आखिरत उससे फना है। तो एक पहलू रोशन है, दूसरा पहलू तारीख है। हिकमत अशियाए फरंगी, इकबाल कहता है ये जो सरमायादारी का तरीकाकार है, ये जो साइंसी तरीकाकार है, ये जो है ना जी रोशन जो है ना जी दुनिया का पहलू है, ये मुसलमानों का ही मीरास और मुसलमानों का ही जो है वो असासा रहा है। तो इसको मगरब का सिर्फ नहीं समझना चाहिए कि मगरब ने हासिल कर लिया, ये तो हमारा अपना एहसास है, हमें खुद इसको अपनाना चाहिए, लेकिन साथ ही रूहानी ताकत को भी अपनी को मजबूत करना चाहिए। हिकमत अशियाए फिरंगी जाद नेस्त, असले ऊ जुज लजत इजाद नेस्त। नेक अगर बिनी मुसलमान ज़्यादा अस्त, की गुले अज दश्त मा अफ्तादा अस्त। ये वो फूल है जो हमारे हाथ से गिर गया, स्पेन से ले गए और हमारे जनाब मुसलमान ममालिक से उन्होंने ये चीज़ें हासिल की, हमारे साइंसदानों से, हमारे उलमा से हासिल किया और उनको आगे बढ़ाया, डेवलप किया। तो इस तरह अल्लामा इकबाल मुसलमान हुक्मरानों को जो अंधाधुंध मगरब की तकलीद में चल पड़े थे, जिस तरह के ईरान का जो है वो रजा शाह और तुर्की का मुस्तफा कमाल अतातुर्क और अमानुल्लाह अफगानिस्तान का, इन्होंने अपने मुल्क में मगरबी तहजीब व तमद्दुन को राइज करने की कोशिश की और जो है ख़वातीन को बेपर्दा करना और इस्लामी रस्मुल ख़त को हटाकर मगरबी यूरोप की यानी वो जो लेटर्स हैं यानी अंग्रेज़ी हरूफ अबजद हैं उनको मुरवज करना। इकबाल कहता है इनसे काम नहीं बनता, ये जो तुम मगरब के पीछे चल पड़े हो ऐसे काम नहीं चल पड़ता। मगरब ने जो उसूल अपनाया तो उन उसूलों को जब तक अपनी माशरे और हुकूमत में दाखिल नहीं करते तुम तरक्की नहीं कर सकते। यानी उनके उसूल क्या है? मेहनत का जज्बा, वक्त की पाबंदी, इफ़ाअत, कारोबार में दियानत, जदीद साइंस, तहकीक और मशीनों को प्रोड्यूस करना, तरक्की देना। ये उन्होंने मशीनरी से काम लेकर जो है अपनी मीशत को मजबूत किया और इन उसूलों को उन्होंने अपनाया। जब तक तुम तालीम हासिल नहीं करते हो, तुम मेहनत से काम नहीं लेते हो, तो वादा वफा तुम नहीं होते हो, टाइम पर तुम जो है वो टाइम की तुम पाबंदी नहीं करते हो और अपनी ज़िंदगी के जो मामूलात हैं, जो कारोबार हयात हैं, उनमें तुम्हारी जन्नतदारी नहीं होती, तुम धोखाबाजी करते रहते हो। तो ये चीज़ें तुम्हें कामयाब होने नहीं देती। बाल कहते हैं कि तुम सिर्फ ज़ाहिरी लिबास पहनकर, उनका सर के ऊपर हैट पहनकर, हाथ टाई लगाकर, कोट पतलून पहनकर और हाथ में छड़ी पकड़, ऊपर हाथ में छतरी पकड़कर तुम जो है वो अंग्रेज नहीं बन जाते। ना तुम्हारी कौम इस तरह जो है वो अंग्रेज बन सकती है। अंग्रेज अगर मगरब अगर बालादस्ता है तो वो कुछ असूलों की बुनियाद पर बालादस्ता है, और वो असूल है यही मेहनत, तालीम, जदीद तालीम, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इफ़ाअत और जनाब वाला वक्त की पाबंदी और कारोबारी दियानत, बदजनती न करना। ये इन असूलों के ऊपर वो अपना काम चला रहे हैं। इसलिए इकबाल कहते हैं ना मुस्तफ़ा ना रजा शाह में है इसकी नमूद, कि रूह शर्त बदन की तलाश में है अभी। मशरक़ में एक इस किस्म के लीडर की ज़रूरत है जो इन इस्लामी अक़दार को अपने पास ले आए, यानी अखुवत, मसावत, जमहूरियत, आज़ादी, इंसाफ पसंदी, इल्म दोस्ती, एहतराम इंसानियत, शाइस्तगी, रूहानी बुलंदी, मेहनत, दयानतदारी, वक्त की पाबंदी, तालीम, तहकीक, टेक्नोलॉजी के हवाले से कारोबारी दियानत, पाकीज़गी अखलाक की, ये अगर उसमें जौहर होंगे तो फिर मशरक़ जो है वो मगरब से बालादस्त हो सकता है। लेकिन ये सिफात हम में मफकूद हैं और ये चीज़ें जब न हों, पुख्ता अफकार कहाँ ढूंढने जाए कोई। इस ज़माने की हवा रखती है हर चीज़ को खाम, या हमारे पास हर चीज़ खाम है, तो ये खाम चीज़ों से तरक्की नहीं हो सकती। जब इन
उसूलों को अपना लेगा मशरक, तो इकबाल की नज़र में फिर वो मगरब के ऊपर बालादस्ती हासिल कर लेगा। वो आँख के है सुरमा अफरंग से रोशन, पुरकार सुखुन साज है नमनाक नहीं है, यात ताज़ा अपने साथ लाई लज्जतें क्या क्या, रकाबत खुद फरोशी नाशके बाई हवसनाकी। मगरब की सूरत में तो यही बेकरारी है, बेचैनी है, हवसनाकी है, रकाबत है, और जनाब वाला यही सूदखोरी है, मैखारी है, बेपर्दगी है, बेहयाई है। ये चीज़ें मगरब की हमारे माशरी इस्लामी माशरे के साथ ताल्लुक़ नहीं रखती। इकबाल जो है मगरब के अच्छे पहलुओं को भी जो है वो लेता है, उसकी तारीफ भी करता है और उसके खराब पहलुओं की भी मजम्मत करता है। इस तरह इकबाल मगरब के बारे में, फ़रंग के बारे में अपने मुख्तलिफ अफकार से मशरक़ी तहज़ीब और मगरबी तहज़ीब का आपस में मुवाज़ना करता है। आज का लेक्चर हमारे ख़त्म पज़ीर होता है। बाकी आप लोग किताब से पढ़ें, मज़ीद मुताला करें। इन्हीं अल्फाज के साथ शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सर हाँ जी, सर ये 2-3 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो है ना हाजिरी नहीं लग रही सर। मेरा स्टूडेंट है। सर ये फरहान और ये आरिफ। अच्छा, जी सर, चलो, इनकी हाजिरी नहीं लग रही सर। तो ये आप उनके कौन है? सर वो उन्होंने जो है ना बात करनी है, फरहान और आरिफ भाई बात करें सर से यार। हाँ जी, क्या मसला जी है? सर, हाजिरी नहीं लग रही सर, वो ऑप्शन भी नहीं आ रहा ज्वाइन करने वाला। हाँ, ये अभी आप कहाँ से बोल रहे हो फिर? जब आप बोल तो रहे हो उधर से। नहीं सर, वो अटेंडेंस वाली जगह नहीं आ रही सर। अच्छा, जी ठीक सर, है। मेरी भी नहीं आ रही। मैं अटेंड, आप कौन है? आरिफ रशीद हैं? सर मैं जैतून। नो हाँ सर, मैं हाँ, मैं ये जैतून बीबी, रोल नंबर 9। मैं देखता हूँ आपको जो है कहीं डिस्कनेक्ट ना कर दिया हो। मैं आपको कनेक्ट कर देता हूँ दोबारा। ओके सर। जी सर सर। मेरा भी चेक करें सर। हाँ, मैं आपको जो कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। जी सर। शरारतें मत करो, अपने हाथों को कंट्रोल में रखो और लेक्चर को ये जो है ना जी ब्रेक ना किया करो, मेहरबानी होगी आपकी। समझ गए सर ना? बार बार मुझे रिमूव कर रहे थे सर, मैंने आपको कंप्लेंट की थी सर, मुझे वो कर दिया है। अब समझ गए हो ना? आज लेक्चर ब्रेक नहीं हुआ ना, तो अब आइंदा ना करना। मैंने आपको ये सिर्फ यही बताना था, मैं आपको दोबारा ज्वाइन करा देता हूँ।